بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور ایمان افروز واقعہ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے بلکہ قرآن کریم کے اعجاز کا بھی روشن نمونہ ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک یہودی عالم کے 3 سوالات کا جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے۔ ان سوالات کا مقصد حقیقت کی تلاش بھی تھا اور آزمائش بھی، لیکن ان سوالات کے جوابات نے نہ صرف ان عالموں کو حیران کیا بلکہ یہودی دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا ہوا ہے وہ صرف وحی کے ذریعہ سے ہے جو اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کفار مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی جادوگر اور کبھی کاہن۔ انہیں خود بھی یقین نہ آتا کہ ایک امی شخص یعنی جس نے کسی انسان سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو وہ کیسے ایسی باتیں کہہ سکتا ہے اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی باتیں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ میں موجود یہودی علماء سے مشورہ کیا جو آسمانی کتابوں کے عالم سمجھے جاتے تھے۔ ان علماء نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ان سے 3 سوالات کیے جائیں گے اور اگر وہ ان سوالات کا صحیح جواب دے دیں تو وہ سچے نبی ہیں۔ یہ 3 سوالات درج ذیل تھے۔ پہلا سوال، یہ ایک نہایت گہرا اور فلسفیانہ سوال تھا۔ انسان صدیوں سے روح کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ روح کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے اور کیا یہ مادی چیز ہے یا غیر مادی۔ یہودی عالم نے یہ سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب وحی کے ذریعے عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں فرمایا ترجمہ، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یہ جواب اس سوال کا بہترین اور حکیمانہ جواب تھا کیونکہ روح کی اصل حقیقت انسانی عقل و فہم سے بالا تر ہے۔ یہ اللہ کا امر ہے اور انسان کو اس کے بارے میں صرف اتنا ہی علم دیا گیا ہے جتنا وہ سمجھ سکے۔ یہ جواب بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب سے باخبر تھے جو صرف وحی کے ذریعے ممکن تھا۔ دوسرا سوال، اصحاب کہف کون تھے؟ یہ سوال تاریخ ایمان اور اللہ کی قدرت سے متعلق تھا۔ یہودی عالم نے پوچھا، وہ نوجوان کون تھے جو ایک غار میں جا کر سو گئے تھے؟ ان کا واقعہ کیا ہے؟ ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کتنے عرصے تک سوئے رہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا، میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ 15 دن بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل فرمائی جس میں اصحاب کہف کا تفصیلی ذکر کیا گیا۔ وہ چند ایماندار نوجوان تھے جو اپنے وقت کے ظالم بادشاہ کے شرک و کفر سے تنگ آ کر ایک غار میں جا چھپے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب وہ جاگے تو دنیا بدل چکی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ جب چاہے وقت کو روک دے اور اپنی مخلوق کی حفاظت فرمائے۔ تیسرا سوال، ذوالقرنین کون تھے؟ یہ سوال جغرافیائی تاریخ اور قیادت سے متعلق تھا۔ یہودی عالم نے دریافت کیا کہ ذوالقرنین کون تھے، اس کی سلطنت کہاں تک تھی اور انہوں نے یوج ماجوج سے کیسے مقابلہ کیا۔ قرآن کریم نے سورۃ الکہف کی آیت 83 سے 98 تک ذوالقرنین کا ذکر فرمایا۔ ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں طاقت، علم اور اقتدار عطا فرمایا تھا۔ وہ مشرق و مغرب تک گئے، قوموں کو عدل و انصاف دیا اور جب انہوں نے یاجوج ماجوج کے فساد کا سنا تو ایک عظیم دیوار تعمیر کر دی تاکہ وہ زمین میں فساد نہ پھیلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سبحان اللہ۔